بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ تالابی بدروح 0 واٹ کے خونی رنگ بلب کی تابانی کے باعث پورے کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور یہ اندھیرا کمرے کے ماحول کو پر اسرار لک دے رہا تھا۔ اسی کمرے میں موجود ایک ادھیڑ عمر آدمی رائٹنگ ٹیبل کی چیئر پر براجمان سامنے لیپ ٹاپ کھولے اسکرین پر چلتے منظر کو پتلیاں سکیڑے دیکھ رہا تھا۔ تب ہی کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور پی کیپ پہنے ایک لمبا پتلا نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ باس، ٹیرس سے میں نے اس جوشی کو پل کی جانب جاتے دیکھا ہے۔ رات کے اس پہر وہ آخر وہاں کس مقصد کے لیے جا رہا ہے؟ ہو نہ ہو وہ ضرور گڑبڑ کرنے والا ہے۔ اپنی طرف سے وہ ایک سنسنی خیز خبر لے کر نازل ہوا تھا، مگر ہاشمی کے چہرے کے تاثرات ہنوز وہی پرانے تھے۔ ہاشمی چیئر کے ساتھ ساتھ خود بھی اس کی سمت گھومے اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی سمت اشارہ کیا۔ رومی، تم بھول گئے کہ میں نے یہ کیمرے کس لیے بیسمنٹ اور اس کے باہر نصب کروائے؟ رومی نے اچنبھے سے باس کو دیکھا۔ واہ باس، بھولنے کی بات تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے یہ کام آپ نے میرے علم میں لاتے ہوئے کیا ہو۔ مجھے کیا معلوم یہ کارنامہ آپ نے کب اور کس سے انجام دلوایا؟ رومی نے قدرے منہ بسورتے ہوئے کہا، اور اب آنکھیں چھوٹی کردہ اسکرین سے غور کو دیکھنے لگا۔ ایک وجود اس بنگلے کی بیسمنٹ سے نکلتا ہوا سبزے کی روش پہ چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہم نظریں اسکرین پر گاڑے ہوئے تھا۔ ایک منٹ، یہ اس کے ہاتھ میں کیا دبکا ہوا ہے؟ رومی زوم کرتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اندھیرے کے باعث ناکام ٹھہرا، بلکہ آدھے چاند کی روشنی میں اس کا نیم رخ ہی بامشکل واضح ہو رہا تھا۔ جو بھی ہے، متفکر ہونے کی ضرورت نہیں، کم از کم اس بار کسی کا قتل کرنے نہیں جا رہا۔ ہاشمی نے بے فکری ظاہر کرتے ہوئے چیئر کی پشت پر سر ٹکائے کہا، آپ اتنے ریلیکس کیسے ہو سکتے ہیں باس؟ یہ آدمی ہماری فلم کی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے بھی اس کے ہاتھوں ہماری 2 ہیروئنز کا خون ہو چکا ہے، مگر شاطر اور ماہر ایسا ہے کہ اپنے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں چھوڑا۔ میری ماں نے باس فلم کے کانٹریکٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پہ دے مارے اور اسے دھکے دے کر یہاں سے دفان کرے۔ میرے پاس آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے، میرا دوست ولی اسفند۔ رومی اس وقت جوشی کی شدید مخالفت میں کھڑا تھا۔ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، کیسے کانٹریکٹ ختم کر دوں؟ وہ بھی اس صورت میں جب آدھی سے زیادہ فلم شوٹ ہو چکی ہو، اور ویسے بھی اس جیسا ہیرو چراغ لے کر ڈھونڈے تو بھی نہ ملے۔ یہ خفیہ آنکھیں صرف اس لیے فکس کی ہیں تاکہ اس کے ہر قدم پر نظر رکھ سکوں۔ ایک بار فلم شوٹ ہو جائے، پھر 2 چھوڑ 100 قتل کرے ہماری بلا سے ہمارا اور اس کا واسطہ پھر تمام شد۔ 2-3 دن کا کام رہ گیا ہے بس، اور اس دوران اگر اس کے خلاف کوئی ثبوت ہمارے ہاتھ لگتا ہے تو ہم اسے پولیس کی دسترس میں دے دیں گے۔ نہیں ملا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس جوشی کی کسی حرکت کے سبب فلم میں کوئی تاخیر نہ ہو بس۔ پہلے ہی 1 مہینہ ضائع ہو گیا ہمارا۔ اور ہاں، انیتا کی موت نے اس فلم کو ایک ٹریجک اینڈ دیا ہے، مگر پھر بھی ایک لڑکی مجھے فلم کے اختتام کے لیے درکار ہے، اور یہ کام تم کرو گے، اوکے؟ ہاشمی نے اس کو گھورنے اور آخر میں مستحکم لہجے میں حکم جھاڑنے کے بعد نظریں پھر سے اسکرین پر جما دی۔ ایک بہترین ہیرو کے پیچھے آپ 2 بہترین ہیروئنز کی موت دیکھ چکے ہیں۔ باس، آپ سمجھتے کیوں نہیں کہ اب اگر تیسری ہیروئن بھی لقمہ اجل بن گئی تو کوئی پاگل ہی ہوگی جو مرنے کے لیے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرے گی۔
مگر آپ پہ نہ جانے کیا جنون سوار ہے اس فلم کی۔ اب تو لاکھوں لوگ مخالفت کر رہے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہی ہیں کہ اس فلم کو یہی روک دیا جائے۔ مرنے والوں کے خاندان کیس پہ کیس کر چکے ہیں، مگر نہیں، آپ نے بھی خوب ضد پکڑ رکھی ہے۔ اور یہ جوشی، آپ مانے نہ مانے، پچھلے 2 قتل بھی اسی تالاب میں ہوئے تھے اور یہ پھر وہیں جا رہا ہے۔ مجھے تو یہ نفسیاتی لگتا ہے، کوئی سیریل کلر جس کی روح کو دوسروں کا خون بہا کر سرشاری نصیب ہوتی۔ یہ تو میری ہمت ہے جو میں اس خطرناک انسان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ ابھی تک یہی قدم جمائے ہوئے ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو 2 دن بھی نہ ٹھہرتا ایسی جگہ جہاں بھیانک قاتل سرعام گھومتا ہو۔ رومی نے جرجری لیتے ہوئے آخر میں احسان جتانا چاہا۔ ہاشمی نے ایک کڑی نظر اس پر ڈالی اور بولے، تم نے صحیح کہا، یہ فلم اب تو میری ضد بن چکی ہے، میری انا کا مسئلہ۔ اب چاہے ان دونوں ہیروئنز کی روحیں بھی آ کر مجھے دمکا ڈالیں، میں اس کے اختتام کر کے ہی دم لوں گا۔ اور رہی بات جوشی کی، تو پچھلے 16 دنوں سے یہ روز اس تالاب پہ جا رہا ہے۔ کوئی قتل ہوا کیا؟ نہیں نا، ہمیں صرف شک ہے، یقین نہیں۔ سو اپنی عقل کے دروازوں کو مقفل رکھو اور بس اس پہ نظر رکھو۔ یہ کیا، کیمرے کو کیا ہوا؟ تب ہی سبزے کی روش کے دائیں بائیں فٹ ستونوں میں لگے آخری کیمرے نے یکدم ہلنا شروع کر دیا، یوں جیسے اس پر زلزلہ ہی آ گیا ہو۔ کچھ دیر سکرین کی بری طرح جھنجھوڑے جانے کے بعد اس پر ہر قسم کی تصویر دکھائی دینا بند ہو گئی۔ شاید وہ زمین پوش ہو چکا تھا، سکرین مکمل سیاہ پڑ گئی۔ ارے یہ لیپ ٹاپ کو کیا ہو گیا؟ ہاشمی نے لگاتار پاور بٹن اور کی بورڈ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ رومی جلدی سے چلو، مجھے لگتا ہے وہ جوشی واقعی کوئی گڑبڑ کرنے والا ہے، لیپ ٹاپ چلنے کو ہی نہیں دے رہا۔ تو ہاشمی گھبرائے ہوئے عجلت میں کہتے ہوئے دروازے کی سمت بھاگے۔ 5 منٹ بعد وہ دونوں پل پر موجود تھے، ہکا بکا ششدر، بالکل ساکت و منجمد۔ پل کے نیچے بنے گہرے تالاب میں جوشی کی لاش تیر رہی تھی۔ تالاب کا مکمل پانی خونی شکل میں آ چکا تھا۔ پل پہ لگے کمکموں کی تابانی میں خونی تالاب اور اس میں تیرتی لاش صاف واضح نظر آ رہی تھی۔ رومی کے تو یہ محیب منظر دیکھ کر رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ بس بہت ہو گیا باس، میں مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا، میں جا رہا ہوں اپنے تمام تر سامان کے ہمراہ رکھتے سفر باندھنے۔ یہ فلم اور اس کے کردار آپ کو مبارک ہو۔ عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں یہاں، کبھی قتل تو کبھی خودکشی۔ رومی پلٹے بغیر قدم پیچھے اٹھا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جوشی کی لاش ابھی اٹھے گی اور اسے دبوچ کر کھینچتی ہوئی اس خونی تالاب کی نظر کر دے گی۔ اسے ایک دم جرجری سی آئی، اسے یوں گمان گزرا جیسے تالاب کے پانی سے کوئی ہاتھ نمودار ہوا ہو، لمبے ناخنوں والا خون سے لتھڑا۔ مگر اس نے دونوں آنکھوں کو رگڑتے ہوئے دوبارہ مکمل کھول کر انہیں پھاڑنے والے انداز میں دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا سوائے جوشی کی بری حالت والی لاش کے۔ اس نے اس ہاتھ کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اس سچویشن میں منہ اٹھائے بھاگ گئے تو پولیس سب سے پہلے تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پٹکے گی۔ ہاشمی نے برہمی سے اسے کہا تو وہ جیسے ہوش میں آتا رکا، کیونکہ بات تو ٹھیک تھی۔ اف، اب بیٹھے بٹھائے یہ اچھی مصیبت نازل ہو گئی، ساری محنت برباد ہو گئی ہماری۔ اگر اسے مرنا ہی تھا تو فلم مکمل کر کے ہی مر جاتا۔ اب کھڑے کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ فون کرو پولیس کو۔ ہاشمی ایک دم درستی سے بولے اور اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر رومی جھٹ سے سر کو اس بات میں جنبش دیتا کال بنانے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہاشمی کو صحیح معنوں میں اب اندازہ ہو رہا تھا کہ جوشی کی موت انہیں کس قدر نقصان میں ڈبو گئی ہے۔ پل کے پار لگا قد آور درخت اور یہ خونی تالاب ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں 2 نہیں بلکہ 3 لوگ موجود ہوں۔ اسی لمحے ہاشمی کو لگا جیسے کوئی کنگر اٹھا کر متواتر تالاب میں اچھال رہا ہو، جس سے اس کا پانی اچھلنے کا سخت شور اٹھ رہا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے تالاب کی طرف کنکھیوں سے دیکھا تو یہ شور اٹھنا بند ہو گیا۔ ہاشمی کپ کپی لیتے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ پانی زور زور سے ہل رہا تھا، یعنی واقعی کسی نے کنکر اٹھا کر مارے تھے۔ سیٹ اپ ہو گیا کیا؟ یہ اتنا کوہرام کیوں مچا رکھا ہے؟ مچھلی بنٹی بنا کر رکھا ہے سیٹ کو، ہاشمی گرجدار آواز میں بولے تو سیٹ پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ آر یو ریڈی ولی اسفند؟ ہاشمی نے کیمرے کی سکرین دکھاتے ہوئے ولی اسفند کو متانت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو اس نے وکٹری کا سائن دکھاتے ہوئے انہیں اپنی مکمل تیاری کی رضامندی ظاہر کروائی۔ اوکے 1 2 3 اینڈ ایکشن۔ تمہیں نمبر 1 ہیروئن بنانا میرا کام ہے نیلی، تم بس وہ کرو جو میں کہتا جاؤں۔ پہلے تو تم اپنا یہ اولڈ فیشن نام تبدیل کرو نیلی سے نائرا، اوکے؟ اس کے بعد تمہیں خود کو گروم کرنے کے لیے ٹھیک سے ڈریس اپ رہنا پڑے گا، اپنی پرسنالٹی میں ایک اٹریکشن پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ آج کل ایسی ہیروئنز کی ہی ڈیمانڈ ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اسفند ٹیبل کے پاس کرسی پر براجمان لڑکی سے مخاطب تھا۔ سر، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس آپ میری دنیا میں ایک پہچان بنا دیں۔ اس دنیا نے ہمیشہ مجھے صرف اپنے قدموں تلے روندنے کی کوشش کی ہے، مگر اب میری باری ہے، دیکھیے گا میں کیسے منہ بند کرواؤں گی ان سب کے۔ آپ اپنی زبان پر قائم رہیے گا، میں اب سے آپ کے بھروسے کے سہارے پہ ہوں۔ سادی شلوار قمیض میں ملبوس نیلی نے آخر میں منت طلب لہجے اپنایا تو اسفند نے اطراحت بڑی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے لائٹر سے سگریٹ جلایا اور لبوں میں دبا کر دھواں اڑانے لگا۔ رابن جب کسی کو ایک بار زبان دے دے تو پھر کسی کا باپ بھی اسے وہ کام کرنے سے روک نہیں سکتا۔ تم اب جا سکتی ہو۔ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے آخر میں اس نے ہاتھ جھلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ ممنونیت بھری نظریں اس پر ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کٹ، زبردست، واہ بھائی واہ، اسے کہتے ہیں ایکٹنگ، دل خوش کر دیتے ہو یار تم تو۔ ہاشمی نے اپنی طرف آتے اسفند کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے شاباشی سے نوازا، جبکہ وہ اپنی ازلی بے نیازی سے شانے اچکا کر سائڈ پر ہو گیا، جیسے اسے اس تاریخ سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو یا اس کے لیے کوئی نئی یا معمولی بات ہو۔ اور مس مہتاب، آپ بھی خوب اداکارہ ہیں۔ اسفند کے بعد اب وہ مہتاب کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شوٹ ختم ہوا، گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی 8 بجا گئی اور اسفند شوٹ سے رہائی پاتے ہی اس پل پر آ کھڑا ہوا جس کے تلے گہرا اور وسیع تالاب تھا۔ اس جگہ کی عجیب پر اسراریت تھی۔ اسے 4 دن ہو گئے تھے اس بنگلے میں شوٹنگ کرتے ہوئے، مگر روز اس پہر یہ جگہ اسے اپنی طرف کھینچ لاتی تھی، اسے جیسے یہاں کوئی موجود ہو جو اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ نیا سلگایا گیا سگریٹ ہاتھ میں موجود تھا اور اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اسفند نے اس کی آخری 2 سانسیں بھی اپنے اندر کھینچی اور باقی ماندہ حصہ تالاب میں اچھال دیا، مگر اسے حیرت کا پرزور جھٹکا لگا جب ایک ننھے سے سگریٹ کے ٹکڑے سے تالاب کے پانی میں یوں شور اٹھا جیسے کوئی آہنی شے اٹھا کر تالاب میں دے ماری ہو۔ اسفند نے آس پاس دیکھا، کوئی ذی نفس موجود نہ تھا جو کچھ پھینکتا۔ اس تالاب کے بارے میں اس نے عجیب و غریب باتیں تو سن رکھی تھیں، مگر اسے یقین نہ تھا۔ اس کے نزدیک وہ سب صرف من گڑت کہانیاں تھیں۔ صاحب، آپ کی چائے۔ ایک ورکر اسے چائے کا مگ دینے آیا تو وہ جو تالاب کے چمکیلے پانی میں دماغی طور پر غوطہ زن ہوتے جا رہا تھا چونکا۔ ورکر چائے دینے کے بعد مڑنے ہی لگا تھا جب اسفند نے اسے پکارا، سنو۔ جی صاحب، مجھے بتایا گیا تھا کہ 4 ماہ قبل اس فلم کی شوٹنگ کے دوران اسی جگہ پہ 3 قتل ہوئے،
کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ واقعی وہ قتل کسی انسان نے کیے تھے؟ اسفن نے سرسری انداز میں پوچھا۔ صاحب، 2 قتل اور 1 خودکشی، کیونکہ اس فلم کا جو پہلا ہیرو تھا نا، اس نے دونوں ہیروئنز کو تالاب میں منہ دے کر مار ڈالا۔ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا تھا کہ اموات دم گھٹنے کے سبب واقع ہوئی اور گردن پر دباؤ کے نشان موجود تھے، مگر فنگر پرنٹ کروانے پر عجیب رزلٹ سامنے آیا، یوں جیسے کوئی انوکھا ہاتھ ہو، اور پھر خود خنجر سے اپنا گلا کاٹ کر اپنے وجود کو تالاب کی نظر کر دیا۔ ورکر نے اسفن کی دوسری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن اس نے آخر کیوں موت کے گھاٹ اتارا انہیں؟ ذائقہ بخش چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے اسفن نے دریافت کرنا چاہا۔ ورکر نے اچنبھے سے اسے دیکھا، یوں جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ یوں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ باس نے آپ کو الف سے یہ کہانی سنائے بغیر فلم میں لے لیا ہو۔ ان کی دونوں لڑکیوں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی تھی۔ پہلی لڑکی نے تو اسے تھپڑ تک دے مارا، اور سب کا یہی خیال ہے کہ اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی خاطر یہ 2 قتل کیے۔ ورکر غیر دلچسپی سے بتاتا گیا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے آخر میں خودکشی کیوں کی؟ اسفن نے پرسوچ انداز اپناتے ہوئے ایک ابرو اچکائی۔ معلوم نہیں صاحب، مگر جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ نفسیاتی سا ہو گیا تھا، تب ہی اس نے خود کی جان لے ڈالی۔ شاید وہ دونوں قتل کسی سانپ کی طرح روز اسے ڈستے ہوں گے، خوف سے اس کا برا حال ہوتا ہوگا۔ وہ اپنے اندازے لگاتا پلٹ گیا، جبکہ اسفن کی نظریں بس تالاب کو احاطہ کیے ہوئے تھی۔ درخت کے پتوں میں بار بار سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی، جو اس کی سوچوں میں خلل ڈالتے ہوئے اس کا دھیان بٹا رہی تھی۔ آخر ایک تیز ہوا کی لہر نے چند پتوں کو نوچ کر زمین میں اوندھے منہ پھینکا۔ اسفن نے رخ پھیر کر درخت کی جانب دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ چائے کے مگ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ وہاں کوئی لڑکی تھی جو پیروں تک آتی سفید پوشاک پہنے درخت کے ساتھ بندھے جھولے پہ براجمان ہوا کے سنگ جھول رہی تھی۔ گھنے سیاہ بال بے حد لمبے تھے اور ہوا کے سبب اڑ کر دور تک لہرا رہے تھے۔ اس کا رخ دوسری سمت تھا جس کے سبب چہرہ مخفی تھا۔ تب ہی وہ یہ دیکھ نہ پایا کہ وہ کون ہے۔ کون ہو تم؟ اسفن نے سست روی سے چلتے ہوئے قدرے باروب آواز میں پوچھا، مگر دل اندر سے اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ یوں ہی جھولا جھولتی رہی، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ وسط میں پہنچتی تو درخت کی آڑ اسے چھپا دیتی۔ وہ متعجب تھا کہ کب سے وہ یہاں موجود ہے، مگر اس کی موجودگی میں نہ کوئی آیا نہ گیا۔ پھر یہ پر اصرار لڑکی کون ہے؟ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ اب کے لمبے لمبے ڈگ پھرتا قریب آیا تو ششدر رہ گیا، کیونکہ درخت کی آڑ میں پہنچ کر وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی، اور اب وہاں نہ خالی جھولا جھول رہا تھا۔ ایک دم سے کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ اسفن نے بے چینی سے سوا ہوتی حیرت سے آس پاس نظریں دوڑائیں، مگر وہاں تو یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے کسی پرندے نے بھی پر نہ مارا ہو۔ سالوں پرانا تالاب اور اس پر بنا قوس قزح کی شکل کا پل، اور پل کے پار لگا قد آور درخت، اور درخت کے آس پاس پھیلا سبزہ، یوں لگتا جیسے یہ بنگلے سے کہیں دور کوئی صدیوں پرانی غیر آباد جگہ ہو، یا کسی ہیبت ناک جنگل کا حصہ۔ او ہیرو، وہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈنر کرو اور پھر اس کے بعد خواب خرگوش کے مزے لو، کیونکہ کل آفس کی بلڈنگ ساحل سمندر اور مال میں فلم کے سین شوٹ کیے جائیں گے۔ کافی مصروف ترین دن رہے گا کل تمہارا۔ وہ ابھی تک اس جگہ کا ایک ایک کونا تک رہا تھا جب رومی چلا آیا۔ رومی، یہاں کوئی رہتا ہے کیا؟ میرا مطلب ہے کوئی لڑکی۔ اسفن پل پر چڑھ آیا۔ رومی نے اچنبھے سے اسے دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ وہ اسے آخر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اسفن یار، تم نے کہیں اس دونوں ہیروئن میں سے کسی کو تو نہیں دیکھ لیا جن کی یہاں موت ہوئی تھی؟ یار، وہ بدروہیں بن کر اکثر یہاں منڈلاتی دکھائی دیتی ہیں۔
رومی نے لہجے میں سنسنی اور خوف پیدا کرتے ہوئے کہا، یعنی تمہاری کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جگہ اسیب زدہ ہے، یعنی بدروحوں کا مسکن۔ اسفن یقینی اور بے یقینی کی کشمکش کے بیچ گر گیا۔ ہا ہا ہا، یار کہیں تم سنجیدہ تو نہیں ہو گئے؟ میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے یہاں۔ ایک دم سے رومی نے ہنس پڑا۔ لیکن میں یہ بات مذاقاً تم سے پوچھ رہا ہوں، کیوں؟ میں نے واقعی یہاں ایک لڑکی کو جھولے پر بیٹھے دیکھا تھا، مگر پھر ایک دم سے وہ غائب ہو گئی۔ اسفن شدید الجھن کے عالم میں تھا کہ کیا واقعی اس نے اسے دیکھا ہے یا صرف ایک وہم تھا، مگر نہیں، اسے ایسے وہم نہیں ہوا کرتے تھے۔ جاگتی آنکھوں سے ایسے منظر دیکھنا اس کے لیے کوئی پراسرار کھیل تو ہو سکتا تھا، مگر وہم نہیں۔ جھولا؟ کون سا جھولا؟ رومی نے لڑکی کی بجائے نہ سمجھی بری نظروں سے جھولے کے متعلق پوچھا۔ اوفو یار، وہ جھولا کہاں گیا؟ ابھی تو یہی تھا۔ اسفن نے پلٹ کر جھولے کی طرف اشارہ کرنا چاہا تو وہاں جھولا تو درکنار، اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ واپس نظریں رومی کی طرف ڈالیں جو تیور چڑھائے اسے گھور رہی تھی۔ جو فلم چل رہی ہے صرف اسی پہ فوکس کرو، کوئی نئی فلم چلانے کی ضرورت نہیں میرے ساتھ۔ اور ویسے بھی یار، جب سے یہاں اموات ہوئی ہیں یہ جگہ یوں ہی خونی اور پراسرار لگنے لگی ہے، ورنہ حقیقت میں یہاں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ اب ان سارے وہموں کو ذہن سے چھٹکو اور آ جاؤ ڈائننگ روم میں۔ رومی اسفن کو کندھا تپاتا واپس چلا گیا۔ اسفن نے بھی سر چھٹکا اور جانے کے لیے ابھی ایک قدم آگے بڑھایا تو یوں لگا جیسے کسی نے اسے پکارا ہو۔ اسفن، اسفن، ہا ہا ہا، میں یہاں ہوں۔ یہ اسی لڑکی کی آواز تھی، وہ اسے پکار رہی تھی، مدہوش کر دینے والی ہنسی ہنس رہی تھی۔ اسفن نے فوراً سے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ پھر سے جھولا جھول رہی تھی۔ کالی سیاہ رات میں کمکموں کی درخت تک پہنچتی تھی مدھم روشنی میں وہ روح، بدرو یا کوئی غیر انسانی مخلوق سفید لباس میں کسی کو بھی دہشت زدہ کر سکتی تھی، مگر اسفن کو لگا اس کے دل میں ڈر کا ذرہ تک پیدا نہ ہوا۔ وہ تو بس جیسے اس آواز کے سحر میں ڈوبتا اس کی طرف میکانی انداز میں قدم بڑھاتا گیا۔ مجھے جھولا تو جھلا دو، جھلاؤ نہ پلیز، وہ معصومانہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نامعلوم کہ گزارش تھی یا حکم، مگر اسفن میکانی انداز میں ہاتھوں کو آگے کرتا جھولے کے اطراف کی رسیوں کو پکڑنے لگا تو صرف ایک خلا اس کے ہاتھوں سے ٹکرایا۔ وہاں نہ جھولا تھا نہ وہ خود۔ وہ ایک بار پھر بری طرح بیدار ہوا اور آس پاس دیکھنے لگا۔ سحر ٹوٹا تو اب کے خوف کی زوردار لہر قطرہ قطرہ اس کے رگ و بے میں سرایت کرنے لگی۔ اسفن دیکھو تو میں یہاں ہوں۔ اب کہ وہ پل کی کمر کے نیچے آتی ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، چہرہ اب صاف اور واضح تھا۔ وہ خوبصورت تھی، کوئی ہوش ربا سی، مگر لٹھے کی مانند سفید رنگ اس کی ساری خوبصورتی کو ماند کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ ڈالا گیا ہو، جس کے باعث اس کا رنگ مردے کے رنگ کے مانند ہو گیا، بلکہ وہ خود بھی ایک مردہ لاش تھی، بلکہ زندہ لاش کا تصور ذہن میں آتے ہی اسفن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم بے اختیار ہی کঁپایا، جیسے اندر تک سنسناہٹ دوڑ اٹھی ہو۔ وہ ہنوز ٹیک لگائے کھڑی تھی، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پل سے چھلانگ لگا دی۔ بچاؤ پلیز، مجھے بچاؤ، میں مر جاؤں گی، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی تڑپتی رہی، مجھے اس پانی سے نکالو، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اسفن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس پاگلوں کی طرح تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے بچاؤ، میں مر جاؤں گی، وہ اٹکتی سانسوں کے دوران ہی بولتی اور پانی کے اندر تک ڈوبتی چلی گئی۔ جب اسفن اس کے قریب پہنچا اور پانی میں ہاتھ پیر مارے کہ سے محفوظ پناہ دینی چاہی تو وہ وہاں نہیں تھی۔ تم بہت برے ہو اسفن، تم نے مجھے نہیں بچایا، دیکھو میں اب زندہ نہیں بچی۔ اس آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، اور پھر یوں ہی روتے روتے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔
جب وہ محو ہوئی تو اصل معنوں میں اسپند کو ہوش آیا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ ایک غیر انسانی مخلوق کے لیے تالاب میں کود پڑا۔ میں اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ خود کو ڈانٹتے ہوئے بولا۔ تالاب سے نکل کر ایک آخری نظر پیچھے ڈالی تو وہ ایک بار پھر اسے دکھائی دی، اپنی خونخوار اور شعلہ باز آنکھوں کے ساتھ۔ اس کا ایک بار پھر سے یوں اچانک نمودار ہونا اسپند کے بدن میں سنسنی سی پیدا کر گیا، اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، موٹے موٹے لہودار آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے اور اس کے چہرے کو مزید وحشت ناک بنا رہے تھے۔ وہ جھرجھری لیتا پلٹتا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ چکا تھا، جس نے اس کی عقل کو چند منٹوں کے لیے تو سالوں میں ہی جگڑ کر رکھ دیا تھا۔ 3 دن پہلے کے اس واقعہ کو اسپند نے اپنی ذہن سے جھٹکنے کی بہت کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ رات میں سویا ہوتا تو یوں لگتا جیسے وہ لڑکی اسے آوازیں دے کر اسی جگہ پر بلا رہی ہے۔ وہ اٹھتا تو کوئی آواز محسوس نہ ہوتی اور نہ کوئی دکھائی دیتا۔ 3 دن بعد آج پھر وہ اس پل پر موجود تھا، مگر مہتاب کے ساتھ۔ ویسے مہتاب، تمہیں کیا ذرا بھی ڈر نہ لگا یہ سوچ کر کہ تم ایسی فلم کرنے جا رہی ہو جس کی شوٹنگ پہلے بھی کئی بار رک چکی ہو، جس کے دوران 3 ناگہانی اموات ہو چکی ہوں، وہ بھی 2 ہیروئنز اور 1 ہیرو کی؟ وہ دونوں ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ جب اسپند نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، اس کا دھیان بار بار بھٹک کر درخت کی جانب جا رہا تھا جو ویران اور سنسان پڑا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ اموات کسی انسان کے ہاتھوں نہیں، بلکہ دل کہتا تھا کہ ہو نہ ہو یہ اسی نادیدہ مخلوق کا کام ہے۔ تب ہی تو کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ ہم 2 فلمیں پہلے بھی ایک ساتھ کر چکے ہیں اسپند، اور بہترین دوست بھی ہیں، تو ابھی بھی کیا تم مجھے نہیں جان پائے؟ مہتاب معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اوہ، تو یعنی یہ فلم تمہارے لیے ایک چیلنج ہے؟ اس نے جیسے سمجھتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ بالکل، میں ان لڑکیوں کی طرح بزدل اور بے وقوف ہرگز نہیں ہوں جو اموات کا سن کر خوف کھا جائیں اور ایک بہترین اپرچونٹی چھوڑ دیں۔ یو نو واٹ، جب یہ فلم ریلیز ہوگی تو ہم دونوں کا کتنا نام ہوگا۔ ہر زبان یہ کہے گی کہ ایسی فلم جو 2 سال سے کبھی کسی سبب مکمل ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی، وہ فلم جس کے دوران 2 مسٹری مرڈر اور 1 خودکشی ہوئی، وہ فلم جس کے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہیرو اور ہیروئنز بھی ڈرتے ہوئے صفائے چٹ انکار کر گئے، اس فلم کو مہتاب اور اسپند نے مکمل کیا۔ اس فلم کی ریٹنگ بہت ہائی جانے والی ہے۔ اسپند، یوں سمجھو تمام فلموں کے ریکارڈ توڑ ڈالے گی یہ۔ اب بتاؤ کون پاگل تھا جو یہ سب سوچ کر بھی انکار کر دیتا؟ یہ صرف چیلنج نہیں بلکہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے لیے۔ مہتاب گردن اکڑائے لبوں پہ دل نشین مسکراہٹ لیے بولی۔ نہ صرف تمہارے لیے بلکہ میرے لیے بھی۔ اسپند بھی مسکرایا۔ اور میرے لیے بھی، کوئی دھیرے سے اس کے کان میں بولا تو وہ ایک دم چکنا بالکل اچھل ہی پڑا۔ آس پاس دیکھا مگر سوائے مہتاب کے اور کوئی وجود دکھائی نہ دیا۔ اسپند کے اس طرح چونکنے پر مہتاب نے بے اختیار پوچھا، ہاں میں ٹھیک ہوں، اگلا سین کیا ہے؟ اسپند نے دل کی دھڑکن کو بامشکل قابو کرتے ہوئے یوں ہی پوچھ لیا۔ ایک تو تم بھی عجیب ہو، کانٹریکٹ سے پہلے اسکرپٹ مکمل کھنگال ڈالتے ہو مگر اگلے سین کی لائنز دیکھنے تک کی زحمت نہیں کرتے۔ خیر، اگلے سین میں مجھے اس تالاب میں گرنا ہے مگر انجانے میں، اور تمہیں مجھے بچانے کے لیے کودنا ہے کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا، بلکہ نائرہ کو تیرنا نہیں آتا، اوکے؟ مہتاب نے پہلے تالاب، پھر اسپند اور پھر خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو اسپند کو لگا جیسے کوئی آہنی شے کسی نے اس کے سر پر دے ماری ہو۔ ایک دم بری طرح سر چکرانے لگا۔ اس رات کا منظر آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ پلیز مجھے بچاؤ، میں مر جاؤں گی، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ الفاظ پھر سے کانوں میں بازگشت کرنے لگے۔ کیا وہ پہلے سے جانتی تھی کہ اس فلم کی کہانی کیا ہے؟
تب ہی اس نے ایسا کیا، یا پھر وہ واقعی اپنی زندگی کی کہانی کا ایک سین تھا اس کی، یا شاید آخری بڑھا؟ جی تو دوستو، اگر آپ بھی اپنے یا اپنی پیاروں کے ساتھ پیش آنے والے ناقابل فراموش واقعات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں۔ میں آپ کی سٹوری کو ضرور اپنے چینل پر شیئر کروں گا۔ شکریہ۔